میں تو کچھ دینے آیا ہوں یار، آؤ کچھ کر لئیے یار، ہاں آؤ کچھ کر لئیے۔ نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، نہ میں نے جاتے ہوئے آپ کو یہ کہہ کے جانا ہے کہ تھی سارے ہی عاشق ہو۔ عاشق تو لبیاں نہیں لبدا صدقے پہ ہے حقیقت ہے۔ آج کا سلسلہ چل نکلا ہے نا حضرت جی، تھدی سٹو عاشق ہونے دا پرمٹ دل ہو ہے جی۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں اللہ کی رحمت سے۔ وہ حضرت بھائی قرآن میں بھی ہے نا، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ بھی کہہ رہے ہیں خوف اور طمع پکارو۔ حضرت نے طمع دی، آپ نے فرمایا بھائی اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا۔ آپ نے ایسی کافی باتیں سنائی۔ ابو علی سینہ بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے سوچ رہے تھے یار بابا کی کہن دیا ہے، اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک نام اتنے کام کس طرح کرے گا بندہ؟ اللہ اللہ کرے اور اتنا کچھ ہو جائے۔ یہ سوچ ہم میں بھی ہے نا، ہم میں ہے یہ سوچ۔ ہاں آج آپ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں حضرت، لوگوں کو بھائی اے یا حیو یا قیوم اینی واری پڑھ دیں، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہے بھائی یہ درود شریف اتنی 1000 بار پڑھنا ہے، نہیں کوئی تویز نہیں دے دیں ہیں جی۔ یہ بات ہم میں بھی ہے حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہم اس کو کھل کے نہ مانیں، لیکن یہ بات ہم میں ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی کیا برکتیں ہیں حضرت، ہم نہیں مانتے حضرت اس چیز کو۔ ہاں وہ ابو علی سینہ نے بھی وہی کیا، وہ بیٹھا اظہار تو نہیں کیا لیکن بیٹھا یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے اور اتنے کام ہو جائے ہیں۔ اور دلیلیں ابو علی سینہ کیا، 2 دلیلیں ابو علی سینہ نے خود کو دی۔ پہلی دلیل کیا دیتا ہے ابو علی سینہ؟ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، بلکہ کہنا شروع کر دے پانی 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 پیے نا، تو اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی، پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نہ بجھتی، پیاس تو بجھتی ہے پانی پینے سے۔ دوسری دلیل ابو علی سینہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص بیمار ہے، وہ طبیب سے دوائی لے کے آئے، دوائی کی پڑیا ہاتھ پہ رکھ لے، دوائی کھائے نا، ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ رکھ لے اور کہنا شروع کر دے دوائی 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 دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ دوائی کھائے گا تو آرام آئے گا۔ یہ 2 دلیلیں دے کے ابو علی سینہ شیخ ابو الحسن خرقانی کی بات کا رد کرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں؟ اب کہتے ہیں بھائی جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں کہ دل میں کیا چل رہا ہے اس وقت حضرت، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے بھی ابو علی سینہ کا وسوسہ پکڑ دیا اور ابو علی سینہ کی تربیت کرنے کے لیے نا، اس کو بتانے کے لیے کہ الفاظ کتنا اثر رکھتے ہیں، ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں او گدے تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ اب حضرت بھری مجلس، ابو علی سینہ ایک نام، حضرت نے گدھا کہا، ابو علی سینہ کو چڑھ غصہ گیا، لیکن کوئی غصہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں تھا، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے، غصہ کر کے مار کھانی تھی اس نے کیا کیا؟ غصہ اندر ہی دبایا، کنٹرول کیا کہ سب کو یہ شو ہو کہ مجھے غصہ نہیں چڑھا کوئی بھی، لیکن کیا ہوا؟ کنٹرول نہیں ہوا، اظہار ہو گیا۔ کس طرح؟ بیٹھے بیٹھے غصے سے رنگ لال ہو گیا، پسینہ آ گیا ہیں جی، اور وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا ہے۔ آپ نے ابو علی سینہ کو مخاطب کر کے پوچھا ابو علی سینہ تجھے کیا ہوا؟ یہ بیٹھے بیٹھے تیری کیفیت کیوں بدل گئی؟ رنگ لال ہو گیا، تجھے پسینہ آ گیا، تو کانپ رہا ہے، کیا ہوا؟ عرض کردہ حضور دیکھیں نا آپ نے بھی تو زیادتی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے کون سی زیادتی کی ہے؟ حضور دیکھیں آپ نے بھری مجلس میں مجھے گدھا کہہ دیا ہے، تو کیا اب بھی میرا رنگ نہیں لال ہوگا؟ اب بھی مجھے پسینہ نہیں آئے گا؟ اب بھی میرا وجود نہیں کانپے گا؟ آپ نے فرمایا نا معقول، ابھی تو بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا اے جی اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یہ دیکھا گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں بھائی، اللہ اکبر یا رسول، ٹھیک ہے جی۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں نہ آئی ہے تو کل صبح مین روڈ پہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جڑا کوئی چنگا تگڑا جہا منڈا لنگدا ہے انہوں کھلار لانا ہے، انہوں کہنا بھاویں تو کپڑے سونے پائے نے ہے تو کھوتا ہی نہیں۔ نمبر کا حضرت صاحب کل میرا ہے، پھر انہوں دسنا ہے کہ کی ہویا ہے۔ کیوں حضرت جی؟ اگر یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں تو پھر آپ تصور کریں پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں، پھر اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہیں، پھر اللہ میں کتنا اثر، صرف کیا ہے یقین ہی نہیں ہے۔
یقین ہی نہیں ہے. یقین کرو حضرت, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت جی, پھر دیکھو ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف. ٹھیک ہے جی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ اور مرید خاص حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. آئے 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 آئے. پھر آگے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ. پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ابتدا کچھ ٹھیک نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اللہ پاک نے آپ کو توفیق توبہ دی. پہلے آپ کو سود کا کام کرتے تھے, پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی. آپ نے امام حسن بصری کے دست پاک پہ توبہ کی. ہاں. اور حضرت جی یہ ان پیسوں کے لیے حضرت ہم پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم تورات میں لکھا ہے, تورات میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا, 2 نمبری والی توبہ نہیں, سچی توبہ اگر کوئی محمدی کرے گا تو اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. ہاں. یہ تورات میں لکھا ہے. ہم تو 5-5 روپے کے نوٹ کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں نا. یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری, اس میں لکھا ہے اگر کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا, حضرت سچی توبہ, اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. اتنی شان ہے محمدیوں کی حضرت. لیکن کو محمدی بنے بھی تو صحیح نہ حضرت. ہاں ادب ہیں جی, تکیاپی کھانڈے دی حضرت. وہ کسی نے کہا تھا نا, ان کے جو ہم غلام تھے, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے تھے پیشوا, ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. آج دیکھو تو صحیح کیا حال ہے ہمارا. کتے کا گوشت ہم نے کھا لیا, کھوتے کا ہم نے کھا لیا, ہیں جی, مری مرغیاں. یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی طرف سے, حقیقت بتا رہا ہوں. ایسی متیں ماری گئی ہیں ہماری, یہ سزا ہے ہمیں اللہ کی. اور کیا سزا دینی ہے؟ وہ تو درمیان میں حضور کا وسیلہ ہے کہ اللہ نے ہماری شکلیں نہیں بدلی. کام ہم نے کون سے نہیں چھوڑے قبلہ جی, کون سا کام ہم نے نہیں چھوڑا حضرت, ہیں جی. یہ آپ کے پاس ہی مری ہے, کیا نہیں ہوتا وہاں, ہیں جی. لیکن کیا ہے حضرت, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اور تیرا نہیں تیرے سواردہ منہ ماردہ ہے, صرف حضور ہے درمیان میں. ہاں, نہیں تو وہی رب ہے جس نے قوم نوح پہ عذاب اتارا تھا حضرت, وہی رب ہے آج بھی حضرت. قوم لوط پہ اسی رب نے پتھر برسائے تھے حضرت جی. لیکن کیا کریں, تب لوط علیہ السلام تھے اور محمد الرسول اللہ ہیں. ہاں حضرت, قتل نہ کرو حضرت اس طرح. اور یہ صرف اتنی بات ہے حضرت جی صاحب, جس نے فیصلہ کر لیا وہی شہنشاہ ہے حضرت, جسے نہیں ہوا دھکے ہی کھائے اس نے. یہ مولانا روم اور شیخ سعدی نے بڑی کرم نوازی کی ہے ہم پہ. انہوں نے بڑی سادی مثالیں دے کے بڑے بڑے اوکھے مسئلے سمجھا دیے ہیں جی. آپ لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھا نا حضرت جی, موج آ گئی, وزیر کو کہا دروازہ بند کروا دو, جو اندر ہیں وہ اندر ہی رہیں, جو باہر ہیں وہ باہر ہی رہیں, جو اندر ہیں باہر نہ جائیں, جو باہر ہیں اندر نہ آئیں. ٹھیک ہے جی. سب کو جمع کیا, فرمایا درمیان میں بڑے بڑے ٹیبل لگوا دیے. فرمایا جتنے قیمتی ہیرے جواہرات پڑے ہیں نا خزانے میں, جاؤ سارے اٹھا کے لاؤ. وہ لے آیا, فرمایا لگا دو ٹیبل پہ. لگا لیے. جتنے لوگ تھے نا دربار میں, محل میں, سب کو بلا لیا حضرت. بلا کے کہا بھائی یہ میرا کل خزانہ ہے, ٹھیک ہے جی, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ایک نوکرانی تھی خادمہ, ورد کر دی حضور اپنے فکرے پہ غور فرما لیں. آپ نے فرمایا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا, فکرے پہ غور کر لیں. محمود غزنوی نے کہا میں نے غور کر کے کہا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا رکھو. وہ لوگوں نے پہلے ہی تاک لگا لی تھی, میں نے اس پہ رکھنا ہے, میں نے اس پہ رکھنا ہے. وہ اٹھ کے ٹوٹ پڑے سارے.
وہ آئی اور اس نے آ کے محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود غزنوی سمجھ تو گئے, مسکرا کر فرمانے لگے وہ چلیے کی کیتے ہی وہ کسی ہیرے پہ ہاتھ رکھتی تیری 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 نسلوں کی کفالت ہو جانی تھی, یہ تو نے کیا کر دیا, مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ آ کے عرض کرتی حضور انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا ہے, میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا. اتنی بات ہے حضرت. اللہ ماشاء اللہ, اتنی بات ہے حضرت کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے ہیرا یا ہیرے والا ہے جی, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یا ہیرا یا ہیرے والا حضرت. بس بس یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, ہیرا صرف ہیرا, تجھے ہیرے والا لب گیا اللہ, پھر سارا کچھ جیتے رہا حضرت. اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, اور مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو صحیح ہے. یہ ایک کتاب ہے تذکرہ غوثیہ, یہ انڈیا کے ہمارے بزرگوں ہیں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ حضرت کی تصنیف ہے, اور یہ ملفوظات ہے سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. ٹھیک ہے جی, یہ ان کے ملفوظات ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جمنا ندی, یہ انڈیا کی بڑی مشہور ندی ہے, گنگا جمنا. ٹھیک ہے جی, جمنا ندی میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا. اب حضرت جی پانی پہ تو نہیں نا کسی کا زور حضرت, اس کو کون کہے کچھ, اس پہ نہیں زور کسی کا بھی ہے. وہ سب لوگ سمجھ گئے کہ بھئی اب پانی پہ تو زور نہیں ہے, کوئی دعا ہی ہے. وہ سارے اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کے پاس آئے, آ کے عرض کی حضور سید پاک کو اللہ دے ولی ہو, بند کچھ ٹوٹ چکا ہے کچھ ٹوٹنے والا ہے, تو دریا نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے, حضور کو دعا فرماؤ, کو زور لاؤ, کو ہمت واؤ. ہیں جی, وہ میاں صاحب نے فرمایا نا ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردان دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. ہیں جی, کو نظر فرماؤ, حضور دریا رخ بدل لے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ سارے نا وہ بیلچے اٹھاؤ, ٹھیک ہے جی, کدالیں اٹھاؤ, وہ سارے میرے ساتھ آؤ. وہ سارا گاؤں شاہ صاحب کے ساتھ چل پڑا. شاہ صاحب سب سے پہلے خود ہی بند پہ چڑھے اور وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں تم بھی توڑو. انہوں نے کہا ہم نے تو شاہ صاحب سے کہا تھا شاہ جی کچھ بند ٹوٹ گیا ہے کچھ رہ گیا ہے, ٹھیک ہے آپ کو دعا فرمائیں کہ پانی اپنا رخ بدلے. تو شاہ صاحب نے تو بند ہی توڑنا شروع کر دیا, تو بند ٹوٹا تو گیا سارے کا سارا گاؤں. وہ بابے کی رمز کو سمجھے کوئی نہیں, وہ شاہ صاحب کو گالیاں دیتے ہوئے نا سارے چلے گئے, شاہ اور کلے ہی لگے رہے. اب جا کے نا سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے, ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا ابھی پانی آیا, پانی تو کوئی نہیں آیا. شاہریو مونڈے ہوتے بیلچا رکھ کے کلے پہ آن, وہ سارے بڑے حیران ہوئے بھئی یہ کیا ہوا ہے. انہوں نے جا کے دیکھا تو دریا 2 کوس پیچھے چلا گیا حضرت, 2 کوس حضرت. بڑے حیران ہوئے بھئی دریا 2 کوس پیچھے کیسے چلا گیا, یہ کیا ہوا. خیر وہ سارے شاہ صاحب کے پاس آئے. شاہ صاحب نہ وہ پاؤں وغیرہ دھو رہے تھے, پہلے قصور کی معافی چاہیے, شاہ صاحب نے معاف کیا تھا. بس کہنے حضور راز بھی تو بتائیں نا, یہ دریا پیچھے کس طرح چلا گیا. آپ نے فرمایا خود ہی تو کہہ رہے ہو راز ہے, تو راز کو پھر راز ہی رہنے دو. کہتے نہیں حضور بتاؤ, اے سنیو ذرا حضرت. ہیں آئے آئے فرماتے ہیں جب میں نے بند توڑنا شروع کیا نا, اور تم لوگوں کو بھی کہا, تم نے تو توڑا کوئی نہیں, تم تو چلے گئے. ہیں جی, میں بند توڑتا رہا اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا یا اللہ یہ پانی اگر ہمارے گاؤں کی طرف چل پڑا ہے نا تو خود نہیں چلا, تیرے حکم سے چلا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے تیری مرضی ہمارا گاؤں ڈبونے کی ہے. تو مالک ہے, ہم تو مخلوق ہیں, تو اللہ ہے, ہم بندے ہیں, تو ہم تو تیری رضا پہ راضی ہے, میں تیرے ساتھ مل کے گاؤں ڈبوؤں گا. میں نے بند توڑنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد پھر آواز کی آئی, او بندے او تو وہ کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں, لے پھر ہم وہ کر دیتے ہیں جو تو چاہتا ہے. ہائے ہائے کیوں جی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے.
ਮਰਾਸੀਆ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। یہ پھر مثنوی شریف آ گئی مولانا روم، تیسرا یا چوتھا دفتر ہے ہیں جی، اس میں حضرت لکھتے ہیں، میں نے کہا نا یہ حضرت نے مثالیں دی ہیں، اس میں ہمیں سمجھائی ہیں بڑی بڑی باتیں۔ ہماری جانے والا مثنوی کہتے کس کو ہیں؟ سانو موبائلاں دے پوچھ لو، یہ ایپل 1 ہے، ایپل 2 ہے تو ایپل 3 ہے، سانو یہی پتہ ہے ہماری جانے والا مثنوی کہتے کس کو ہیں حضرت جی۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، مزاج بڑا ادبی تھا اس کا، ٹھیک ہے جی، آپ بس ٹینشن نہ لیں، میں 5 سے 10 منٹ سے زیادہ آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالوں، کیونکہ میری اپنی بھی بس ہو گئی ہے، میرا سارا وجود ٹھنڈا برف ہے اس وقت۔ حالانکہ مجھے وہ میرے ساتھ میرے پیروں کے صاحبزادے بھی ہیں، انہوں نے کہا ادھے گھنٹے کو ود نہ لائیے، لیکن میرا ایک درد ہے حضرت، میں نہیں دوروں آیا ہوں تو پھر ٹرکا کے ٹر جاؤں، نہیں حضرت جی ہوں ٹیوننگ تو میں کر کے جاؤں گا، ہیں جی کوئی سال یاد تے رکھو گے نا، کوئی بابا آیا ہیں جی، تو بابا ہے یا بابا جی آپ کی جو جھوٹی تعریفیں کر کے آپ سے کو میں 100 کے نوٹ نکلوا لوں گا، تو بندہ سچ بول کے اللہ تے اللہ دے رسول کو نہ لے لے، ہیں جی تاڑے دیتے تو مک جانے نا، اتوں ٹھیانے بھی لب گئی تو نہیں جی مکنی ہے جی، میں تو جھوٹ بول کے تاڑے گوا بھی پیسے لے کے جاؤں، بھاویں اگے جا کے ٹائر پٹ جائے ڈبل لگ جان، ہوتا ہے جی ہوتا ہے، تو بندہ سچ ہی بولے ہاں بھائی جو دین گے 100 بسم اللہ۔ وہ بادشاہ کا مزاج بڑا ادبی تھا، علماء ٹھیک ہے جی، صوفیاء، حفاظ ٹھیک ہے، ثنا خاں سب اس کے دربار میں تھے، جو دل چاہتا نا وہ والی محفل لگا لیتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک اس کے دربار میں نا بیروپیہ بھی تھا، بادشاہ کے دربار میں، جس کا کام کیا تھا مختلف روپ بدل کے نا، گیٹ اپ چینج کر کے، روپ تبدیل کر کے آ کے بادشاہ کا جی بہلانا۔ تو مولانا روم فرماتے جب بھی وہ کو روپ بدل کے آتا نا، بادشاہ اتنا زیرک تھا، اتنا باریک بھی تھا، وہ پہچان لیتا اور کہتا تو تے اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے تنہائی میں بیٹھ کے سوچا یار جس کام کے لیے مجھے بادشاہ کے دربار میں رکھا گیا مجھ سے تو آج تک نہیں ہوا، تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے دربار سے نکلوا ہی دے۔ تو ایک دن نا ایک پروگرام بنایا اور آ کے نا ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا ہو کی بھائی؟ عرض کی تھی حضور اگر جان کی ہے مان پاؤ تو کچھ عرض کروں۔ عرض کی حضور جب بھی میں نے کو حلیہ بدلا نا ٹھیک ہے جی اور آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے تو پہچان لیا، اب اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ صرف ایک موقع دے دیں، اب میں ایسا روپ بدلوں گا آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا دیکھ لے۔ عرض کی تھی حضور پکی بات۔ بادشاہ کو بھی تھوڑا غصہ آیا، اس نے کہا اگر تو کامیاب ہو گیا تو نے میرے سامنے اس طرح کا روپ کر لیا کہ میں نہ تجھے پہچان سکا، جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی بھی دے دوں گا، جا زبان دی تجھے، جا ایک آخری موقع دیا تجھے۔ وہ حضرت جی گھر آیا، آ کے اس نے اپنا گیٹ اپ بدلا، حلیہ شلیہ بدلا، ہیں پگ شگ وڈی بنی، داڑھی شڑی لائی جناب سارا کر کے، تو جو آنے کا شہر میں فقط ایک راستہ تھا نا، وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور کیا کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ ایک بندہ بھی گزرا، دیکھا یار بابے ہو رہی آئے نے تو کردے کی نے اللہ ہے جی۔ دوسرا بندہ گزرا، اس نے کہا جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ۔ تیسرا گزرا، جناب بابے ہو رہی آئے نے کرتے کیا ہیں اللہ۔ اس سارے علاقے میں بات پھیل گئی کہ جناب باہر کو درویش آیا ہے ہیں جی۔ وہ لوگوں نے جانا، جس کے پاس جو نانا اس نے جاتے ہوئے لے جانا، اگلے دن جا کے دیکھنا پڑی پڑی چیز خراب ہو گئی ہے، بابے نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب لوگوں کے دلوں میں بابا جی کی محبت اور بڑھنے لگ پڑی، دنیا کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ اب ہوتی ہوتی نا بات بادشاہ کے محل تک بھی گئی، حضور باہر کوئی اللہ والا ہے۔ بادشاہ نے جاسوسوں کو کہا جا کے دیکھو اللہ والا کے کچھ اور ہے، ہاں کچھ اور بھی ہے نا۔ ہم یہ سب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن پہندے مور، ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور۔ ہاں جی ہاں یہ بھی معاملہ ہے۔ تو اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ ہونا ہے، اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا۔ 3 دن جاسوسوں نے خوب جاسوسی کی، جا کے خبر دی جناب واقعی اللہ والا ہے، بس نماز ٹائم ہوش چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر اکھاں بند کر کے بہ جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے دل میں خواہش بیدار ہوئی، زیارت کریے چل کے۔ ظاہر ہے بادشاہ کا آنا کو سوکھا کام تو نہیں ہے، میں اس کو ذرا مختصر میں تھوڑا سا چھوڑ بھی گیا درمیان میں سے۔ اب جناب وہ بادشاہ سلامت آئے ٹھیک ہے جی،
लोगों ने दसिया हजूर बादशाह सलामत आन दे दे। डर तो गया अंदर से थोड़ा, लै भाई अज असल इम्तिहान ही है, अज पता लगना तू किन्ना का कारीगर है। कुछ बादशाह भी वो आया ना, मोहब्बत में आया है जी। बादशाह ने भी कुछ इतनी शायद बारीक नज़र से नहीं देखा। बादशाह आया आके बैठ गया, जनाब दुआ फरमाओ, दुआ दी। बादशाह ने वो जाते हुए ना कुछ वो हीरे जवाहरात पेश किए, गुस्से में आ गया, चुको जी सानू केड़े पासे लान लगे, हम तो दुनिया का तर्क करके बैठे हैं, फिर हमें इसी तरफ ला, उठाओ, हमें नहीं चाहिए। बादशाह बड़ा मुतासर हुआ। अब जब बादशाह गया ना वो बाहर तक जहाँ दोस्त खड़े हैं, जहाँ बाबे की रेंज ख़त्म होती थी, बाबा जनाब भागता हुआ उठा और भागता हुआ बादशाह के पाँव पकड़ लिए और साथ कहता है हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। डर भी गया ना, बादशाह के तो गुस्सा चढ़े तो होनी लोहा चढ़े। हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह को भी समझ ना आई, वो बादशाह पीछे उठे गए, हुजूर मेरे पाँव तो छोड़ो, मैं दुनियादार आप अल्लाह वाले। वो फिर के हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। वो फिर पाँव छुड़वाए, वो फिर पाँव पकड़े, हुजूर अगर जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। बादशाह कहता है अमान दी, चल दस की मामला। वो जनाब उठ के खड़ा हुआ, वो पग शग उतारी, चादर उतारी तो अंदर से अपना ही बंदा निकल आया। हाँ जी। बादशाह बड़ा हैरान, उसने कहा कमाल कर दिया तूने। वो मैं क्या, तुझे तो सारा इलाका नहीं पहचान सका। हाँ तुझे जुबान दी थी, अगर धोखा देने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही मांगेगा तो वो भी दे दूंगा। अब तू बता क्या चाहिए, जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। और रो के अर्ज करदा हुजूर मैनू कख नहीं चाहिए। कहता क्यों, वो तूने कुछ लेने के लिए नहीं किया था। वो कहता हुजूर मैंने तो कुछ लेने के लिए किया था, आपको क्या बताऊं मुझे क्या कुछ मिल गया है। वो कहता तुझे मिला क्या भाई, तू तो अभी भी कंगले का कंगला ही खड़ा है, क्या मिला तुझे। वो कहता हुजूर आपने देखा नहीं, अभी मैंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लौ नहीं लगाई, सिर्फ जिन्होंने लौ लगाई थी मैंने उनका हुलिया इख्तियार किया और उसने बादशाह वक्त ला के कदमों में डाल दिया। लौ लगाऊंगा तो क्या करेगा। अभी 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 लौ नहीं लगाई, सिर्फ जिनकी लौ लगी है मैंने हुलिया बनाया है उनका, उसने बादशाह वक्त ला के कदमों में डाल दिया है। अगर लौ लगाऊंगा तो फिर क्या करेगा। यहाँ ही फिर किसी सूफी शायर ने कहा था, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। हजरत जी बेवफाई है ना, झूठ नहीं बोलना है, सच बड़ा पसंद है अल्लाह को। बेवफाई है ना है? हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आय आय आय। तो फिर हजरत ये तो वही ना, कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया, तो फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। और बेवफावा तेरे का सारे जमाने की टाइम है, तेन सिर्फ इन्ना किया सी दिन च 5 बारी साढ़े घर आ जी, कभी तू कभी आया ही नहीं है। सारे जमाने की साढ़े का टाइम है, दिन में सिर्फ 5 बार बुलाया था। हम नहीं जाते, हमसे बड़ा कौन बेवफा है। हजरत जी शादी का एक कार्ड आए ना, एक कार्ड, एक माह पहले हम तैयारियां शुरू कर देते हैं सारे हैं, एक ही कार्ड बस। और यहाँ दिन में 5 बार बुलावा आता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओए ओए ओए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। फिर बुलावान लगा जी, आया हय्या अला सलाह। कोई सड़कों के वेले खलोते थे, दुकानों के वेले बैठे, कोई भी नहीं जानता। इन्ने बेवफा हुआ एक कार्ड मुंह चौकट और बना सारे ने साने टब्बर विहाते हैं। 5 पैगाम दिन 5 पैगाम
دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ اب ذرا سنو حضرت، جس چاہتے ہیں پھر ہوتا آخری بات اور گفتگو۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے امام حسن بصری کے دستے فاق میں توبہ کی اور پھر توڑی نہیں حضرت، قدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے حضرت، ہیں جی۔ بہت بڑا نام حبیب اجمی رحمۃ اللہ، بڑے امیر آدمی تھے حضرت۔ پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، ہیں جی۔ حضرت نے اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اسباب والے ہیں، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کی دکان پہ ملازم ہے، اس طرح ہی نا ہم اسباب والے ہیں سارے۔ حضرت کو اسباب کے ترک کا حکم آیا۔ حبیب اپنے گھر میں بیٹھ، وقت بڑا ہی لنگ گزر گیا، پہلے اپنے رب اور رب کے رسول کو منا، تسبیح اپنی عنایت فرمی اور تلقین کیا اسم ذات اللہ، اسم ذات اللہ فرمایا اس کو پکانا ہے۔ ابھی بیٹھ گئے حضرت گھر میں اور شروع ہوئی پھر تسبیح حضرت ہیں۔ آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ سے نہیں ہوا، مزاجن تلخ تھی ذرا۔ کچھ ایک دن گزرے نا تو آ کے آپ کو کہتی ہوں حبیب وہ یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو ہیں؟ حضرت جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس تسبیح میں زور کتنا ہے۔ ہاں حقیقت بتا رہا ہوں، بڑا زور جائے اس تسبیح، لیکن ساڑی تسبیح کیوں زور نہیں لاندی؟ وہ بھی میں باپ کو چلو بتا ہی دوں گا، ہماری کیوں نہیں لگاتی؟ یہ انڈیا کے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں شاہ بہیق رحمۃ اللہ تعالی، ان پہ کرم اللہ کا یہ تھا، وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے تھے نا چیزیں آپ سے کلام کرتی تھی۔ وہ ایک دن گزر رہے تھے تو میرے ہاردہ کو تسبیح پیا پھیرے، میری طرح کا نا کوئی تسبیح چلا رہا تھا، تو حضرت گزرے تو تسبیح بول اٹھی، تو جو تسبیح بولی نا پھر حضرت نے اس کو شعر میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا مجھے، اور تو نے مجھے کیا پھیرنا ہے؟ اور میں اچھی بلی مدینے سے اتنی سفید آئی تھی، جیسے تو خود تیرا اندر کالا، تو نے مجھے بھی کالا کر دیا۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے۔ آپ نے تسبیح سے پوچھا اس کو چھوڑ، اس کو تیری سمجھ نہیں آئے گی، مجھے بتا راز کیا ہے۔ تو پھر جو تسبیح نے راز بتایا تو پھر حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، کیا کہتے ہیں؟ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، ہاں من کا پھیر دے محبوب ملا دوں تو ہائے ہائے، او خالی مجھے نہ پھیر، اس کو بھی پھیر، اس کو پھیر کے پھر مجھے پھیر، پھر تجھے بتاؤں مجھے میں زور کتنا ہے۔ ہماری تسبیح اس لیے کچھ نہیں کرتی، ہم اسے پھیرتے کوئی نہیں، ہم اسے ہی پھیرے جاتے ہیں۔ جس دن حضرت اس کو پھیر کے اس کو پھیرو گے نا تو پھر دیکھو یہ تسبیح تمہیں اٹھا کے لے کے کہاں جائے گی حضرت۔ مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں تو پھر حضرت نے پھیری حضرت ہیں۔ تو بی بی صاحبہ آ کے کیا کہتی ہیں؟ حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو؟ ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، آ جاؤ جا کے اٹھ کے کوئی محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی انہوں نے بحث کری دی حضرت جی، ٹھیک ہے جی، ہاں انہوں نے نہیں بحث کری دی، خرابی ہوں دی حضرت جی۔ غصہ ہے، گھر سے باہر چلے جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھنا شروع کر دو، نہیں تو اینڈ طلاق ہے حضرت اس کا۔ ہاں بحث نہیں کرنی کبھی بی بی سے۔ دنا آدمی تھے حضرت، لوٹا تسبیح مصلی قرآن پاک لیا حضرت جنگ۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں کیا؟ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں کچھ جگہ انج دی ہوئے جتھے میں ہوں تے بس یار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں میں چلا گیا سارا دن جنگل تسبیح پھری حضرت ہیں، اللہ 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 اللہ، سارا دن پھری حضرت۔ رات پڑی تو گھر آ گئے۔ آپ فرماتے جب گھر آیا نا تو سب سے پہلا سوال بی بی نے گھر آتے یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کی؟ تو پوچھتی ہے مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ اللہ۔ آپ فرماتے میں نے ٹالا، میں نے کہا نہیں، وہ سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ ہائے ہائے حضرت جی سچ دسیو سارے اسلام آباد والے ہو، ہے کریم کہ نہیں؟
کریم ہے حضرت, وہ کریم ہے تو ہم چل پھر رہے ہیں نا حضرت, باقی تو اس کو سارا ہی پتہ ہے ہم راتوں کو کیا کرتے ہیں حضرت. یعنی تو نہیں میاں محمد بخش صاحب نے کہا ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. کوئی پہلوان یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہلوان ہوں, تو پہلوان نہیں بھائی, وہ کریم ہے, تو نہیں پہلوان, وہ کریم ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ سب مانگ رہے تھے, مجھے شرم آ گئی کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. تو بیوی صاحبہ تو نہیں نا رمز سمجھی, تو کہتی ہیں اچھا چلو پھر کل مزدوری مانگنا, چلو 2 دن کی آئے گی تو ذرا زیادہ پیسے آ جائیں گے. حضرت ابی فرماتے ہیں میں اگلے دن پھر چلا گیا, ہیں جی, پھر اسی طرح اللہ 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 اللہ, سارا دن فرماتے ہیں گزارا, رات پڑی تو پھر میں گھر آ گیا. آتے بی بی صاحبہ نے پھر وہی سوال کیا, حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا خوب کی. تو بی بی صاحبہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر ٹالا. میں نے کہا سارے ہی مانگ رہے تھے, مالک میرا بڑا کریم ہے, مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی. بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہتی ہیں بیب اب جب کل جاؤ گے نا کام پہ تو پہلے جا کے مزدوری نہ شروع کرنا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا, اگر تو دے پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کہیں اور جا کے کام کرنا. اب حضرت کو یہ صوفی سمجھے گا یہ تیر کیسے لگتا ہے یہاں آ کے, کیونکہ صوفیوں نے کہا تھا نا سونے ملا نظارہ ایسا نہیں یار بٹانا, ایسا نہیں یار بٹانا. آپ فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے کیا کیا دیا ہے. خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا, میں پھر چلا گیا, سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری. فرماتے ہیں جب رات کو گھر آنا پڑانا تو بڑا پریشان, اوے حبیب وہ 2 دن تو ٹالا تھا, آج کیا کہنا ہے اس کو, آج کیا جواب دوں گا, پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے, کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہیں جائے, جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو. فرماتے فیصلہ کیا باہر ہی بیٹھ جاؤ, آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی, اور آج دی رات سے گزار ہونا کل دی کل نہ دیکھاں گے. اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر شروع ہو گیا, ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. فرماتے ہیں آدھی رات آئی تو میں گھر آ گیا, میں نے کہا تھا چلو دیوار پھلانگ کے گھر چلا جاؤں گا, سو گئی ہوگی, لیکن کہتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں منظر ہی بدلا ہوا ہے. ہیں جی رات تو آدھی ہے لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. پھر دل میں خیال آیا کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا کچھ, اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اب فرماتے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے دروازہ کھولا, تو اب فرماتے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں بڑی خوش ہے, کپڑے بھی جناب اس نے نئے پہنے ہوئے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لے لیے ہیں جی. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے حبیب یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہو, تمہارا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, کہتی ہے آگے خود ہی دیکھ لے. فرماتے ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. آپ فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے جی. کہتی ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ کو تنگ نہیں کیا اس نے, یہ بندے اس نے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا, قربان جاواں تیری بندہ پروری. آپ فرماتے جب میں رو پڑا نا تو مجھے روتا دیکھ کر وہ کہتی روئے نا, صرف سامان نہیں آیا آپ کے لیے پیغام بھی آیا ہے. آپ فرماتے میں نے کہا پیغام کیا آیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. آئے آئے اسلام آباد والے وہ کر لو یار, اسلام آباد والے کر لو یار, کر لو, کیوں نہیں کر دے, کر لو یار, کر کے تے ویکھو یار, کر لو. نہ متھا لاؤ حضرت, وہ دینا کوئی پتر متھا نہیں جلا سکتا, کوئی وہ دینا مت بڑا زوراں والا جی حضرت, کوئی وہ دینا متھا نہیں لا سکتا ہے. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا, بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے, نہ ہے کسر دارا نہ گورے سکندر, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ہیں جی ہاں وہ دینا متھا نہ لاؤ یار, کوئی بیماری چ آیا جی تڈے کول
यारी ला लो हजरत, यारी ला लो। नमाज ना छो पुत्र, नमाज ना छो, कुरान पाक पढ़ो, जिक्र करो, उन्हें याद करो हजरत, उन्हें याद करो, हैं जी, उन्हें याद करो, उन्हें याद करो, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह कभी फिर मौका बनेगा तो फिर इत्थों अगला सबक शुरू करेंगे, क्योंकि मैं तकरीबन 1.25 घंटा बोल गया। हालां मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो भाग गया वजूद, सड़दा पे अंदरों सारा, हैं जी। लेकिन ये है ना ना होए मैं आवां ते तुहाडे च कोई ना छड़दा ही नहीं है, हैं जी। इस गल का भी तो ध्यान रखना ना। हजरत बुलाण ते जो लाण होए जी डॉक्टर सुलेमान आ रहा है, वो एक भी ना आया है, वो तो चढ़ता ही नहीं है, हैं जी। इसलिए अल्लाह का शुक्र है आँखें नम हो गई, आँखें भीग गई सारी, साडा काम हो गया जना, हैं जी। बस हजरत साम के रखी हुई अथरू, अथरू साम अपने अल्लाह ने याद। भाई रब ने क्या कहा तुम्हें यार, क्या कहा? आम मुझे खिलाओ, वो तो पाक है, माँ उरीदु मिन्हुम मिन रिज़्क़ व माँ उरीदु अन युतीमून। बंदे सारा कुछ ही तेरे लिए है, चलिया सारा कुछ। हाँ हजरत नमाज पढ़ो सारे, ठीक है जी, किसी ने नमाज नहीं छोड़नी, पक्की बात है जी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी, अल्लाह अल्लाह करने, दुरूद पाक पढ़ने, हाँ इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए, आपका नाम हमारा ना रहेगा न जाए। ये जो आँखें भीगी हैं, ये जो आंसू निकले हैं हजरत, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, अल्लाह इनको कबूल फरमा जी, अल्लाह इनको कबूल फरमा ले। मैं ये शेर तो खैर पंजाबी का ही है, तो मेरे पीरो मुर्शिद, दादा पीरो मुर्शिद का ये शेर है, तो मैं इस पर पढ़ के बस करने लगा, ठीक है जी। आप क्या पढ़ा करते थे? आया पंजाबी में, ठीक है ना, काम समझ आ रहा, ठीक है। हाँ आप पढ़ा करते थे, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी है। ये सांसों की यारी है। काट किस रही है टहनी को जिस पे हम बैठे हैं, पता नहीं कब ये टहनी कटनी है और हमने जाके कब्र में गिर जाना है जी, पता ही कोई नहीं है। तो आप क्या फरमाते थे? जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, ओ ला सट फा जंजालां वाले ते ला अल्लाह नल यारी है जी। इस्लामाबाद वाले यारी ला लो, यारी ला लो। और नहीं जे लाई तो अन्नियां मौजा ने हैं, ला के भी तो वेखो, हाँ ला के भी तो वेखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर खिताब ज़ीशान फरमा रहे थे मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाई साहब। हज़रत हम आपके एक दफ़ा फिर शुक्रगुज़ार हैं, आप सरज़मीन सियालकोट से इतनी अलालत में हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए। गोया हज़रत का ये पैगाम था 4 मिसरों में, इस्लामाबाद वालों को ये पैगाम दिया हज़रत, मैं नतीजा पेश करने जा रहा हूँ कि अपने मरकज़ से हटोगे तो दूर निकल जाओगे, ख्वाब बन जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है, सलातो सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ होगी और यहीं पर लंगर वसी इंतज़ाम है। तमामी दोस्त लंगर तनावुल फरमा के जाए। मुस्तफ़ा जाने पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे ला, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा
پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام